بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے جمعے کی رات کربلا معلی اور مشہد مقدس سمیت سبھی روضہ مبارک سیاہ پوش اور عزادار ہو گئے ہیں۔ ایران اور چین کے صدور نے تہران بیجنگ تعلقات کے فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ستمبر میں پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے اعظم کی ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جارے سعودی اتحاد بارودی سرنگیں صاف کرنے اور کلسٹر بموں کو ناکارہ بنانے والے آلات یمن پہنچنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین کی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ محرم الحرام کی آمد کی مناسبت سے جمعے کی رات کربلا معلی اور مشہد مقدس سمیت سبھی روضہ مبارک سیاہ پوش اور عزادار ہو گئے۔ کربلا معلی اور مشہد مقدس میں پرچم کی تبدیلی کی رسومات میں لاکھوں حسینیوں نے شرکت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں کے دسیوں ہزار زائرین ایام عزا کی پہلی شب کربلا معلی کی زیارت سے شرف یاب ہوئے اور بارگاہ حسینی میں پرچم کی تبدیلی کی سالانہ رسم میں شرکت کی۔ اس موقع پر موجود سوگواروں نے لبیک یا حسین کے نعرے لگائے اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے تجدید بیعت کا اعلان کیا۔ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ یہاں شمال مشرقی ایران میں واقع حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے میں بھی تبدیلی پرچم کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں ایران اور دنیا بھر سے آئے ہوئے ہزاروں عاشقان حسینی شریک تھے۔ ایران اور چین کے صدور نے تہران بیجنگ تعلقات کے فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایوان صدر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے جمعے کی شام ایک دوسرے سے ٹیلی فونی بات چیت کی، جو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ چینی صدر سے بات چیت کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے دنیا کے دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی امریکی پالیسی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم دنیا بھر کے ملکوں کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے احترام پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی پالیسی کے تحت تہران متحدہ چین کی ٹھوس اور اصولی حمایت جاری رکھے گا۔ سید ابراہیم رئیسی اور شی جن پنگ نے ایران چین تعاون کے 25 سالہ منصوبے کے فروغ اور اس پر عمل درآمد کو تیز کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا۔ عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ نے عالمی سطح پر بیجنگ تہران تعاون نیز علاقائی اور بین الاقوامی فورموں پر ایک دوسرے کی حمایت کی قدردانی کی۔ صدر شی جن پنگ نے علاقائی امن و استحکام کے میدان میں تہران کے مثبت اور تعمیری کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ایران کے خلاف ہر قسم کے دباؤ اور خودسرانہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ ستمبر میں پاکستان اور ہندوستان کے وزراء اعظم کی ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ بات پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تاشقند میں ایک گفتگو کے دوران کہی ہے۔ انہوں نے ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہندوستان کی اہمیت پر زور دیا، لیکن واضح کیا کہ ستمبر میں پاکستان اور ہندوستان کے وزراء اعظم کی ملاقات کا کوئی پلان نہیں ہے۔ انہوں نے ہندوستانی سیاست دانوں کے بقول ان کے اسلام فوبیا پر مبنی بیانات کو دو طرفہ بات چیت میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہندوستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، دونوں ممالک SCO کا حصہ ہیں۔ آپ بہت سی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن پڑوسی کا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد ہندوستان کے ساتھ تعمیری بات چیت مشکل ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تازہ تصادم میں ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے
ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ یہ تصادم شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں ہوا ہے، جس میں ایک عسکریت پسند مارا گیا۔ رپورٹ کے مطابق تصادم اس وقت شروع ہوا جب فوج اور پولیس کے ایک مشترکہ دستے نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد بارہمولہ میں ہفتے کی صبح تلاشی کارروائی شروع کی۔ کشمیر زون پولیس کا دعویٰ ہے کہ تلاشی کارروائی کے دوران عسکریت پسندوں نے فائرنگ کر دی، جس کے بعد دو طرفہ تصادم شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں شیو سینا اور کانگریس پارٹی نے ریاست مہاراشٹر کے گورنر کی جمعے کی رات کی تقریر کو ریاست کے عوام کی توہین قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے UNI کے مطابق شیو سینا کے رکن پارلیمان سنجے راؤت نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کے گورنر نے جمعے کی رات تقریر میں محنت کش مراٹھی عوام کی کھلی توہین کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہاراشٹر کانگریس پارٹی کے ترجمان سچن ساونت نے بھی کہا ہے کہ ریاست کے گورنر کی یہ تقریر مراٹھی برادری کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کے گورنر اسی ریاست کے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاست مہاراشٹر کے BJP گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے جمعے کی رات ممبئی میں ایک تقریب سے خطاب میں ریاست میں گجراتیوں اور راجستھانیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر گجراتی اور راجستھانی ممبئی اور تھانے سے چلے گئے تو نہ مہاراشٹر میں کوئی پیسہ بچے گا اور نہ ہی ممبئی ہندوستان کا اقتصادی دارالحکومت باقی رہے گا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ گجراتی اور راجستھانی جہاں جاتے ہیں وہاں اسپتال اور اسکول بنواتے ہیں اور ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جارح سعودی اتحاد بارودی سرنگیں صاف کرنے اور کلسٹر بموں کو ناکارہ بنانے والے آلات یمن پہنچنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یمن کے بم ناکارہ بنانے والے دستے کے سربراہ علی صفرا نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں سے برسائے جانے والے کلسٹر بم رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے عام شہریوں کی ہلاکتوں کے خدشات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کو بارودی سرنگوں اور کلسٹر بموں سے ہونے والی ہلاکتوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جو سعودی اتحاد کے دباؤ کی وجہ سے یمن کو بارودی سرنگیں صاف کرنے والے آلات تک فراہم کرنے سے ڈرتا ہے۔ یمن کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے سربراہ نے مزید کہا کہ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 84 بچوں سمیت 255 عام شہری سعودی اتحاد کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں اور کلسٹر بموں کے پھٹ جانے سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک یمنی عہدیدار نے کہا تھا کہ سعودی بمباری میں پھٹنے سے رہ جانے والے کلسٹر بم انسانی جانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ ضروری آلات و وسائل فراہم کرنے سے گریز کر رہا ہے، جبکہ سعودی اتحاد بھی اس کام میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر آفس نے یمن میں متحدہ عرب امارات کی قائم کردہ خفیہ جیلوں میں تشدد اور ایذا رسانی کے واقعات میں اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر آفس نے جنگ یمن میں متحدہ عرب امارات کی مداخلت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خفیہ جیلوں میں قیدیوں پر تشدد اور ایذا رسانی کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 28 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ غرب اردن کے شہر نابلس کے جنوبی مضافات میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران 17 فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس خبر کی تصدیق فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے قلقیلیہ کے کفر قدوم علاقے میں ہونے والے فلسطینیوں کے ہفتہ وار مظاہروں کا خیر مقدم گولیوں اور آنسو گیس کے گولے داغ کر کیا۔ اس کے علاوہ جمعے کے روز غاصب صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے المغیر گاؤں میں ایک 16 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران غاصب صہیونی افواج کے مظالم اور بربریت میں شدت پیدا ہو گئی ہے، جس کا مقصد فلسطینی عوام کو اپنے مسلمہ حق سے باز رکھنا ہے۔
عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں نے بغداد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں پر داعش کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ الحشد الشعبی کے میڈیا شعبے کے اعلان کے مطابق داعش دہشت گرد بغداد کے شمالی حصے میں واقع الطارمیہ علاقے میں گھس کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی خدمت کرنے والے موکبوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، تاہم عوامی رضاکار فورس کے خصوصی دستوں نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ الحشد الشعبی کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ داعشی عناصر موکبوں پر حملہ کر کے اور اس کے بعد بغداد میں مظاہروں کو ہوا دے کر خانہ جنگی کروانا چاہتے تھے۔ کابل شہر کے اسٹیڈیم میں ایک کرکٹ میچ کے دوران دستی بم سے حملے میں ایک شخص ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ کابل کے ایمرجنسی حکام نے بتایا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 12 افراد کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے افغان ذرائع نے زخمیوں کی تعداد 4 بتائی تھی۔ دھماکہ میچ کے درمیان ہوا، جس کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے بتایا کہ ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے کے بعد میچ کو عارضی طور پر روک دیا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میچ بحال ہو گیا۔ اب تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ افغان انتظامیہ کے دعووں کے برخلاف طالبان حکام اب تک افغانستان میں قیام امن میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین کی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کے دوران انہوں نے روس میں گرفتار شدہ 2 امریکی شہریوں کی رہائی کے لیے لاوروف پر دباؤ ڈالا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ گفتگو 2 ٹوک انداز میں کی گئی۔ بلنکن نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین سے اناج کی برآمدات کو یقینی بنانے کے لیے روس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جسے گفتگو کے دوران صاف اور شفاف الفاظ کے ذریعے انہیں یاد دلایا گیا۔ اسی کے ساتھ روسی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ٹیلی فونی گفتگو میں وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کو جنگ کے طول پکڑنے کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی کا بل منظور کر لیا ہے، تاہم اس کے قانون کی شکل اختیار کرنے کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں پاس کیے جانے والے بل کی روح سے جان بوجھ کر نیم خودکار ہتھیاروں کی درآمدات، فروخت، پیداوار، منتقلی اور ملکیت جرم شمار ہوگی۔ ماہرین کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت والے ایوان سے منظور کیے جانے والے اس بل کو قانون کی شکل اختیار کرنے کے لیے انتہائی پرپیچ و خم راستہ طے کرنا ہوگا، جو ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ قطر عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ 2022 کے لیے تیار کیا جانے والا نفیس ایرانی قالین رونمائی کے بعد دوحہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ ایران میں تیار کیے جانے والے اس نفیس قالین کو پچھلے تمام عالمی کپ میں دی جانے والی ٹرافیوں، اہم کھلاڑیوں کی تصاویر اور اس سال کے مقابلوں میں شریک ملکوں کے پرچموں سے سجایا گیا ہے، جبکہ میزبان ملک قطر کے بارے میں اہم معلومات تحریر کی گئی ہیں۔ یہ فن پارہ معروف ایرانی قالین باف اسماعیل شفیعی نے 34 مہینے کی محنت سے تیار کیا ہے۔ خالص ریشم سے تیار کیا جانے والا یہ قالین قطر عالمی کپ میں ایرانی تہذیب و ثقافت کی علامت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔